بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں چند اہم ضروری باتیں جو آپ کو ضرور کرنا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک کے روزے ہر حال میں رکھنا ہے۔ بالغ مرد و عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ بغیر کسی شرعی عذر کے آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہر حال میں آپ کو رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر شرعی عذر ہے، مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہیں، آپ میڈیسن نہیں لیں گے، آپ دوائی نہیں کھائیں گے تو آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ اگر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کی جان کا خطرہ ہے، اگر آپ دوائی نہیں لیں گے تو میرے دوستو یہ شرعی عذر ہوگا تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر سفر پر ہے کوئی انسان تو سفر پر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اپنی نفلوں میں اضافہ کر دو، یعنی نفلیں خوب زیادہ پڑھو۔ اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد میں اضافہ کر دو۔ 20 رکعت تو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی زیادہ نفل پڑھنے میں اضافہ کر دو۔ نیکیوں میں اضافہ کر دو، یعنی آپ نیکی کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں گناہوں سے احتیاط کرو، گناہوں سے بچو۔ اگر آپ گناہ سے نہیں بچیں گے تو اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ سے بچنے سے احتیاط کرو، گناہوں کو چھوڑو، گناہ سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں کسی کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، یعنی آگ سے وہ بری ہو جائے گا اور گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ رمضان کا روزہ افطار کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور سے بھی اگر آپ کسی کو افطار کرا دو گے تو گناہوں سے معافی کا سبب ہو جائے گا۔ ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی اللہ رب العزت کے مغفرت کے وعدے ہیں۔ بخشش کا مہینہ ہے، اپنی بخشش کروا دو۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو۔ جلن، حسد، کینہ، بغض، عداوت، ان سب چیزوں سے اپنے دل کو پاک رکھو تو انشاءاللہ آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو رمضان المبارک کے مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض رہیں گے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب میں اگر کوئی بھی آپ سے ناراض رہے گا تو میرے دوستو آپ کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ پہلے آپ ان کو راضی کرو۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ توبہ کر لو، اس سے معافی مانگ لو۔ کسی کا اگر آپ نے دل دکھایا ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لو۔ میرے دوستو، اگر آپ اس سے معافی نہیں مانگو گے تو آپ گنہگار ہوگے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کرو۔ اس مہینے میں آپ صدقہ اور خیرات کرو۔ اگر اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو 70 روپے کے برابر آپ کو ثواب اس رمضان المبارک کے مہینے میں ملے گا۔ ایک فرض ادا کرو گے، 70 فرض کے برابر اللہ رب العزت اس مہینے میں آپ کو ثواب دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ خوب نفلی عبادتوں میں اضافہ کرو، خوب اللہ کی عبادت کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کو خرچ کرو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پڑوسی کمزور ہیں تو ان کا خیال رکھو، ان کے گھر افطار بھجوا دیا کرو، ان کا خیال رکھو، باتوں پر عمل کرو اور رمضان المبارک کے مہینے میں نیکی کماؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔
اگر آپ رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہی غفلت میں گزار دیے، ایسے ہی گپ سپ لڑاتے ہوئے اس مہینوں کو گزار دیے، اس مہینے کی اہمیت آپ نے نہ سمجھی، تو میرے دوستو آپ گنہگار ہوگے اور آپ کی بخشش اللہ رب العزت کے یہاں نہیں ہوگی۔ یہ بخشش والا مہینہ، اس میں آپ نیکی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔